الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم: صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات، سامعین گرامی اور بزرگان دین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک مختصر سی آیت اور چند احادیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق حق سچ کہنے کی، حق طریقے سے حق کو بیان کرنے کی توفیق دے. سامعین گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرما رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے اللہ رب العزت نے پورے سال کے دورانیے کو 12 مہینوں پر مشتمل رکھا. اور ان 12 مہینوں پر سارا نظام الاوقات مرتب ہوتا ہے. زندگی کا سارا نظام انہی 12 مہینوں پر مرتب ہے. سارا سسٹم زندگی کا انہی 12 مہینوں پر مرتب ہے. اہم ترین عبادتیں بھی ان مہینوں کے اعتبار سے ہے.
معاملات کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی کیلنڈر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو سال کے کل 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ 12 مہینے نظام الاوقات کو مرتب کرنے کے اعتبار سے بھی ہے، عبادات کو منظم کرنے کے اعتبار سے بھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کے حوالے سے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے اشہر حرم ہیں، معزز مہینے ہیں، مکرم مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی اعزاز، ان مہینوں کا جو اعزاز اور اکرام ہے، ان ماہ مبارک کا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، اشہر حرم جس میں رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، ان 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں قتل و قتال نہ کرنا، فسق و فجور پر مبنی امور انجام نہ دینا۔ یہ حرمت سے پر مہینے ہیں۔ ان اشہر حرم کے بارے میں حضرات مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کی عظمت صرف اسلام کے زمانے میں متعارف ہو ایسا نہیں، ان 4 مہینوں کی عظمت کو قبل از اسلام دور جاہلی میں بھی کفار مکہ نے ان 4 مہینوں کی عظمت کو ملحوظ رکھا۔ ان 4 مہینوں کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام سے پہلے لوگوں نے بھی ان تمام ممنوعہ افعال کو، اعمال کو کرنے سے اجتناب کیا کہ جن افعال اور اعمال کی ممانعت نزول اسلام کے بعد بھی رہی، کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان معزز مکرم مہینوں میں قتل و قتال، فسق و فجور، دیگر واہیات جو عام طور پر معاشرے میں رائج ہے، اللہ رب العزت نے واضح طور پر ان تمام تر واہیات سے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ فرما کر منع کر دیا، اور امت پر واضح کر دیا کہ ان مکرم مہینوں میں، معزز مہینوں میں
ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس کام اور جس فعل اور عمل کی وجہ سے عام دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کا ترتب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں پر مبنی جو افعال اعمال ہیں اس سے ان دنوں میں اجتناب لازم ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں ان المعصیۃ فیہا اشد عقابا والطاعۃ فیہا اکثر ثوابا، ان المعصیۃ فیہا اشد عقابا والطاعۃ فیہا اکثر ثوابا، کہ ان مہینوں کے معزز مکرم ہونے کی وجہ سے، ان مہینوں کے اعزاز اور تکریم کی وجہ سے، ان مہینوں کے قابل احترام ہونے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کا کام ان مہینوں میں کیا جائے تو گناہ کا ترتب جو انسان کے نامہ اعمال میں ہوگا وہ بھی سخت طریقے سے ہوگا۔ اگر کوئی خدائی نافرمانی میں ان مہینوں میں مبتلا ہوا تو پکڑ اس کی سخت ہوگی، سزا اس کی سخت ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا وَالطَّاعَةُ فِيهَا أَكْثَرُ ثَوَابًا، اور اگر کوئی شخص ان معزز مکرم مہینوں میں اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت پر گزار دے، کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی عبادتوں کو پیش کرے، تو پھر اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے یعنی دوگنا عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ اگر کسی نے 4 جو اشہر حرم ہیں، 4 جو معزز مکرم مہینے ہیں، ان 4 معزز مکرم مہینوں میں سے محرم الحرام کے مہینے میں جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اگر کسی شخص نے محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھا تو اسے عام دنوں کے 30 دن کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ مہینے کے سال کے عام دنوں میں اگر روزہ کوئی رکھے تو 30 روزوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے سے ملتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے غنیت الطالبین کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جس کسی نے محرم کے دنوں میں ایک روزہ رکھا اس ایک روزے کا اجر و ثواب عام دنوں کے 30 روزوں کے برابر۔ تو گویا کہ یہ روایت جس کی وضاحت تفسیر کبیر والے نے کی
کہ ان المعصیۃ فیہا اشد عقابا والطاعۃ فیہا اکثر ثوابا، کہ ان معزز مکرم مہینوں میں، جن میں سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں، اگر کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر، اور اگر کوئی شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر کسی بھی قسم کے گناہ میں، کسی بھی قسم کے واہیات میں، کسی بھی قسم کے منکرات میں اگر مبتلا ہوتا ہے، تو اس مہینے کی نسبت عزت اور تکریم کے اعتبار سے اللہ کے یہاں جس طرح زیادہ ہے، اگر کوئی شخص ان مہینوں میں واہیات اور منکرات میں مبتلا ہوا تو یاد رکھنا وقت کی مناسبت سے اجر و ثواب دگنا تگنا، وقت کی مناسبت سے اعمال کا ثواب بڑھا کر دیا جائے گا، وقت کی مناسبت سے ہر عمل کا ثواب عام دنوں کے اعمال کے مقابلے میں بڑھا کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ثواب اگر ان دنوں کے بابرکت ہونے کی نسبت کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھ چڑھ کر دیا جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ برائی، منکرات اور نافرمانیوں میں سزا بھی بڑھ چڑھ کر دیا جائے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ متبرد بابرکت جو اوقات ہیں، مقامات ہیں، ان اوقات اور مقامات میں اگر کوئی شخص معصیت میں مبتلا ہو تو پھر ان اوقات اور مقامات کے متبرک ہونے کی وجہ سے، بابرکت ہونے کی وجہ سے سزائیں بھی، مصیبتیں بھی دگنی تگنی کر دی جاتی۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اگر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا تقدس اگر کسی نے تقدس کی پاسداری نہ کی، تو جس طرح رمضان المبارک کے اعمال کی پابندی کرنے والے کا اجر و ثواب ہوتا ہے، رمضان المبارک کے تقدس کا پاسدار جو شخص نہ ہوگا، اللہ کی طرف سے وہ عذاب اور مصیبتوں میں اسی طرح مبتلا کیا جائے گا۔ گویا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ واضح طور پر فرما دیا تفسیر کبیر والے کی طرح کہ اگر کوئی غلط عمل، اگر کوئی منکر، اگر کوئی برائی کسی مقدس بابرکت وقت میں کیا جائے یا بابرکت مقام میں کیا جائے، تو ان بابرکت احوال میں یا اوقات میں یا مقامات میں اگر نیک کام کرنے کی وجہ سے دگنا تگنا اجر دیا جاتا ہے، اجر و ثواب کو بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے ان اوقات میں، ان مقامات میں اگر ضابطے کا لحاظ نہ رکھا جائے، اگر شرع شریعت کا لحاظ نہ رکھا جائے، اگر قانون کا لحاظ نہ رکھا جائے اور قانون شریعت کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ، عذاب بھی اسی طرح ہوگا جس طرح اس مقام اور اس وقت کا تقدس اور برکت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے جسے محرم کہا جاتا ہے، اور یہ محرم کہا جانا عوام الناس کے اصطلاح کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کا محرم نام جو رکھا گیا یہ خود کتاب اللہ میں اللہ رب العزت نے رکھا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ 4 مہینے حرام ہیں۔ حرم سے مطلب عظمت والے، حرم سے متعلق، حرم سے مراد معزز مکرم ہونا، یعنی گویا کہ ان 4 مہینوں کے اعزاز اور تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں انسان اپنے اعمال میں، کردار میں، گفتار میں غور کرے اور ان تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے جو عام طور پر جو ہے وہ عام زندگی میں انسان سے سرزد ہو جایا کرتے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سے ان ماہ مبارکوں کے، یعنی 4 جو ماہ مبارک ہے حرم، خاص طور پر یہ محرم کا مہینہ ہے، تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقوں سے، زندگی سے اور ارشادات سے، احکامات سے جو چند قابل عمل باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر یوم عاشوراء 10 محرم الحرام میں روزہ رکھنا ثابت ہے، یہاں تک کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں کی بڑی پابندی فرمایا کرتے تھے، ان 4 باتوں میں سے ایک صوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو روزے رکھنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو اہتمام سے روزہ فرماتے۔ دوسرا عمل جو محرم الحرام کے واسطے احادیث مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ، کہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کر دے، یعنی عام دنوں میں جو کھانا کھایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، آج کے اس دن میں دسترخوان کو بڑھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے اور عام دنوں کے بنسبت کھانے بڑھا دیے جائیں، مختلف کر دیے جائیں، دسترخوان کو وسیع کر دیا جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے اہل و عیال کے لیے، بال بچوں کے لیے عاشوراء کے روز دسترخوان کو وسیع کیا، اللہ تعالیٰ سال بھر کے اس کے روزگار میں وسعت لائے گا۔ وسع اللہ لہ سائر سنتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزگار میں سال بھر وسعت پیدا کرے۔ یہ 2 باتیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔
نمبر 1 عاشورہ کا روزہ رکھنا، نمبر 2 عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے دسترخوان کو وسیع کرنا۔ یہ 2 باتیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اب ذرا آئیے اس طرف کہ محرم الحرام کی جو حرمتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، جو عوام کے درمیان مشہور ہے، تو ان عظمتوں کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ حضرات علماء کرام نے لکھا کہ ماہ محرم کی جو بنیادی عظمت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عالم کو پیدا فرمایا محرم میں، اور اس عالم کو اللہ رب العزت سمیٹے گا محرم میں۔ محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ اس پوری کائنات کا وجود اور اختتام وابستہ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ بڑا ہی اہم اور عظیم مہینہ ہے۔ نمبر 2، یہ مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس کی عظمت سابقہ انبیاء علیہم السلام سے وابستہ واقعات کے پیش نظر بھی ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ 1400 سال کے بعد کسی خاص طبقے کا کسی خاص طریقے سے اس مہینے کی عظمت کا پرچار جو کیا جاتا ہے، جو اس مہینے سے متعلق عظمتیں منسوب کی جاتی ہیں، اس کے پیش نظر محرم کی عظمت بڑھتی ہو، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نسبت کی وجہ سے، کسی حوالے کی وجہ سے، کسی دن کی وقت کی کا جو عظمت ہے وہ بڑھ سکتا ہے، لیکن جو نسبت ہے اس نسبت کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق تو ہو، اس نسبت کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق تو ہو۔ جو نسبتیں کی جاتی ہیں ان نسبتوں کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خلفائے اربعہ کی زندگی کے طور طریقوں سے تو ثابت ہو۔ کسی خاص معاملے کو لے کر اپنی طرف منسوب کر کے اس محترم مہینے میں ان تمام واہیات کا ارتکاب کرنا کہ جن واہیات کا شریعت کے سانچے میں، شریعت کے ترازو میں، شریعت کے پیمانے میں اگر اس کو تولا جائے تو وہ شرعی اصول کے مطابق نہ آئے، وہ شرعی اصول کے مطابق نہ آئے، تو ایسی نسبتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان نسبتوں کی اہمیت ہے کہ جو نسبتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود کتاب اللہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، علماء امت نے جن نسبتوں کو ذکر فرمایا، ان نسبتوں کی وجہ سے عظمت بڑھ جائے، وہ الگ بات ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، میں نے بتا دیا کہ محرم کا جو معنی ہے وہ معزز کا ہونا، مکرم کا ہونا، یعنی محرم الحرام کا مہینہ اللہ رب العزت نے اسے معزز مکرم قرار دیا۔
اب معزز مکرم قرار دیے جانے کی بنیادی وجوہات بھی ہیں. یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ نسبتیں وہ ہیں کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کچھ نسبتیں وہ ہوا کرتی ہیں کہ جن کو اللہ نے اور اس کے پیارے حبیب نے، حضرات علماء کرام نے، معتمد لوگوں نے ذکر کیا. تو وہ نسبتیں کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس مہینے کی عظمت میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلی بات میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا محرم کے مہینے میں، ختم فرمائے گا محرم کے مہینے. یہ جو ہمارا بچھونا ہے یہ بچھایا گیا محرم کے مہینے میں، سمیٹا جائے گا محرم کے مہینے. اس کے علاوہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی نسبتیں مختلف واقعات کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ نسبتیں جو اس محرم کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی نسبتوں کی وجہ سے اس مہینے کو معظم اور قابل احترام قرار دیا. سب سے پہلی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو گندم کھانا تھا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا. تو حضرات علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت اس 10 محرم الحرام میں ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام میں قبول ہوئی. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو مقام عالی سے نوازا، اس کی وابستگی بھی 10 محرم الحرام کے ساتھ. نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ پر جو اترے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا عذاب پانی کی صورت میں نازل فرمایا اور ہر کس و ناکس کو وہ اس کی زد میں آیا اور وہ ہلاک ہوا، ماں سوائے چند ان افراد کے کہ جنہوں نے کلمہ توحید کو پڑھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا اعتراف کیا. یہ سارے کے سارے کشتی میں سوار جودی پہاڑ پر جو اترے، وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا. یعنی سارے عالم کو فنا کرنے کے بعد ایک نئی زندگی جو ملی، پہلی زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسری زندگی حضرت نوح علیہ السلام سے. چند گنے چنے افراد تھے. 950 سال کی محنت کے بعد کوئی 50-60 افراد تھے، اور تمام جانداروں میں سے ایک ایک جوڑے. تو اللہ پاک نے امت نوح کو جو عذاب سے نجات دلایا 10 محرم کو. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی 10 محرم کو. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں قید تھے. واقعات آپ حضرات نے علماء سے سن رکھے ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوتے ہیں، رہائی ملتی ہے، اور رہائی کا دن 10 محرم الحرام. حضرت یعقوب علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دیتے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سے ایک اور بھائی تھا. جب مصر گئے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے والی گورنر بنے، عزیز مصر بنے، یعنی وزیر اعظم بنے، وزیر خوراک بھی بنے. تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کان میں کہہ دیا کہ تمہیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہیں اپنے پاس روک لوں گا، تم پریشان نہ ہونا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سے یہ 2 ہی بھائی تھے، دوسری ماں سے 11 تھے. تو اس بھائی کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا اور باقی 11 بھائیوں کو واپس کر دیا، تو اس پریشانی کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام مزید غمگین ہوئے، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کی دوسری والدہ کے جو بیٹے تھے، بھائی تھے، وہ کہا کرتے تھے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، کہ آپ تو یوسف کی یاد میں اپنے آپ کو اتنا تھکا چکے ہیں، اتنا تھکا چکے ہیں، اتنا تھکا چکے ہیں کہ قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. تو اس واقعے میں عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے قید کروایا تھا. زلیخا نے یوسف کو علیہ السلام کو قید کروایا. تو میرے عزیزو، حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی 10 محرم الحرام کو، اور حضرت یوسف کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی. یاد ہوگا، علماء سے سنا ہوگا آپ نے، سورہ یوسف کے آخر میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس راز کو کھولا کہ میں تمہارا وہ بھائی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں گرایا تھا، پھر اپنی ایک قمیض، استعمال شدہ قمیض اپنے بھائیوں کو دی اور جا کر کہا کہ یہ میرے والد صاحب کے چہرے پر لگا دینا، بینائی آ جائے گی. تو یہ واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا. اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی پیٹ میں وہ دعا سکھائی جس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو رہائی ملی. کہتے ہیں کہ جو رہائی ملی وہ بھی 10 محرم الحرام کو. حضرت یونس علیہ السلام کو رہائی ملی 10 محرم الحرام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل میں کودے. پیچھے سے فرعونی لشکر آیا پکڑنے کے لیے. یہاں سے آخری فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا، بنی اسرائیل کا نکلا. وہاں سے ان کا آخری فرد قبطیوں کا، فرعونیوں کا داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کٹے راستے کو ملا کر پورے فرعونیوں کے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فرعون سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو جو نجات ملی، جو رہائی ملی، وہ بھی 10 محرم الحرام کو. اور فرعونیوں کو، قبطیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر کے عذاب میں مبتلا کیا، یہ بھی 10 محرم الحرام کو. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے صلیب پہ چڑھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا کر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، آسمانوں میں اٹھا لیا.
حضرات علماء کرام محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کا اٹھائے جانے کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کا واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے فرماتی ہیں کہ شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کا جو غلاف تبدیل کیا جاتا ہے وہ بھی عموماً 10 محرم کو کیا جاتا ہے۔ ویسے آج کل جو ہے وہ محرم کی پہلی تاریخ کو ہو رہا ہے، لیکن اس وقت 10 محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ صاد میں موجود ہے کہ وہ مشغول ہو گئے اپنے گھوڑوں میں، جس کی وجہ سے کچھ نمازیں نکل گئی۔ اللہ کی ناراضگی، اب اللہ کی اس ناراضگی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حضور تائب ہوتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونے کا جو دن تھا، توبہ کے قبول ہونے کا، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی ملی، اس کا تعلق بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے نکل آئے، پھوڑے ٹائپ کے، جس طرح جلنے کی وجہ سے پھوڑے بن جاتے ہیں پانی والے، آبلے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس آبلے کی بیماری سے نجات دی، صحت دی، 10 محرم الحرام۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، سابقہ تمام تر انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں سے درجنوں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول، نعمتوں کے نزول کی وابستگی اس ماہ مبارک کے یوم عاشوراء کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے یوم عاشوراء کی عظمت بڑھ جاتی ہے، یوم عاشوراء کی تکریم میں اضافہ ہوتا ہے، یوم عاشوراء کی عبادتوں میں، یوم عاشوراء کے ذکر و اذکار میں، یوم عاشوراء کے روزے کے اجر و ثواب میں، یوم عاشوراء کے نیک اعمال میں، اور اسی طرح عاشوراء سے متعلقہ جو نیک کام ہے، امور ہیں، اس کو انجام دینے کی صورت میں اجر و ثواب کا ملنا ان تمام انبیاء علیہم السلام کی ان نسبتوں کی وجہ سے ہے، ان یادوں کی وجہ سے ہے۔ احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید میں جو تصریحات موجود ہیں، اس سے صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس کے علاوہ کی بھی کوئی وابستگی ہے، اس کی علاوہ کی بھی کوئی نسبتیں ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس نسبت کے لیے، اس وابستگی کے لیے، اس نسبت کے لیے دلیل چاہیے، حجت چاہیے، اور ایسی واضح دلیلیں چاہیے کہ جو قرآن اور سنت کے موافق ہو۔ اور اگر قرآن اور سنت کے مطابق دلیلیں کسی کے پاس نہیں ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا، ایسے نظریات، ایسے عقائد ردی کی ٹوکری کے نظر کیے جانے کے قابل۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، اسلام کے اعتبار سے جب کسی دن کی عظمت کی بات آتی ہے، جب کسی دن کے تقدس کی بات آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ذی الحجہ کے مہینے کے حوالے سے آیا، شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے آیا، رمضان کے روزوں کے حوالے سے آیا، شب قدر کے حوالے سے آیا، شب برات کے حوالے سے۔ یہ جو مقدس اوقات، لمحات، مہینے ہیں،
ان مقدس اوقات، لمحات اور مہینوں کے ساتھ شریعت نے جب کبھی اجر و ثواب سے متعلقہ کسی معاملے کو ان دنوں کے ساتھ جوڑا، ان دنوں کے ساتھ اگر قابل عمل، قابل تقلید، قابل اتباع کسی عمل کو جوڑا تو وہ عمل نماز ہے، وہ عمل روزہ ہے، وہ عمل ذکر و اذکار ہے، وہ عمل ذکر و اذکار ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات پر شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، یہود کو دیکھا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کس مناسبت سے روزہ رکھ رہے؟ تو جواب دیا گیا کہ آج کے دن میں بنی اسرائیل یعنی یہود کو فرعونیوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور فرعونیوں کو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن ہلاک کیا۔ اسی کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے اس دن میں روزہ رکھا کرتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل تھا، اگر حضرت موسیٰ کا یہ عمل تھا تو پھر موسیٰ کا یہ عمل ہم اس کی اتباع کے ان سے زیادہ حقدار اور لائق ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل کی اتباع کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی فرضیت سے پہلے، روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہونے سے پہلے عاشورہ کے روزے کے واسطے لوگوں کو ابھارتے، لوگوں کی ذہن سازی فرماتے، تاکید فرماتے، روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے، روزہ رکھوانے کا اہتمام فرماتے۔ میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یوم عاشورہ کے حوالے سے امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ پر روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ تھا کہ عاشورہ کے روزے رکھے جائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ شروع میں نے روایت آپ کے گوش گزار کر دی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غنیۃ الطالبین کے حوالے سے روایت ہے کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جس کسی نے محرم کے ایک دن میں روزہ رکھا، صرف عاشورہ میں نہیں، صرف عاشورہ کے دن نہیں، پورے محرم میں جس کسی نے ایک روزہ رکھا، باقی عام دنوں کے 30 روزوں کے برابر اس کو اجر و ثواب۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے تلقین فرماتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزوں کی تاکید بھی نہیں فرمائی اور عاشورہ کے روزوں سے منع بھی نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکید بھی نہیں فرمائی اس طرح تاکید کہ جس طرح فرضی روزوں کے لیے فرمایا کرتے، اور منع بھی نہ فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رمضان المبارک کے روزوں کی جو فرضیت کا حکم ہے اس کے نزول کے بعد عاشورہ کے روزے کا جو حکم ہے سنت یا کم از کم مستحب کے درجے میں ضرور ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک اور عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی عاشورہ کے حوالے سے، یہ بات یاد رکھیے گا،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کسی نے کسی قوم کے طور طریقوں سے، کسی قوم کے انداز سے، کسی قوم کی ثقافت سے، کسی قوم کے تہذیب سے، ان کے طریقوں سے مشابہت اختیار کی، وہ ان میں سے۔ میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، نہ ہی تفصیل کا موقع ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ عقل مند اور باشعور لوگ ہیں، میرے اشارے سمجھ رہے ہوں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ کے حوالے سے واضح طور پر فرمایا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو صرف یہود شکرانے کے طور پر فرعونیوں سے نجات حاصل کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگلے سال عاشورہ مجھے مقدر کیا تو میں عاشورہ کے یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 کا روزہ رکھوں گا، یا تو 9 کا روزہ رکھوں گا یا پھر 11 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ عبادت بھی ہو جائے، اتباع بھی ہو جائے، اور نقالی یہود کے ساتھ نہ، اور نقالی یہود کے ساتھ نہ ہو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ تمام تر وضاحتیں وہ ہیں جو قرآن اور سنت میں ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، جو خلفائے اربعہ سے ثابت ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جسے بھی اپنا امام بنا لو جنت تک پہنچ جاؤ گے، جسے بھی امام بنا لو جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے پیارے حبیب کا فرمان ہے انی ترکت فیکم امرینی، کہ میں اپنے بعد تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول، یہ کتاب اللہ اور اللہ کے حبیب کی سنتیں، اور وہ سنتیں کہ جن سنتوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے ہیں۔ بس اب آخری بات کرنے لگا ہوں، اگر کسی کی دل آزاری ہو پہلے ہی ایڈوانس میں معذرت کر لوں، معذرت کر لوں۔ احادیث مبارکہ میں یوم عاشورہ کے روزوں کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو میں نے صرف 2-3 روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ جو پرچی میرے ہاتھ میں، اس میں ابھی بھی 2 درجن روایتیں موجود ہیں، 2 درجن روایتیں اس میں ابھی بھی موجود ہیں۔ 2 عمل ثابت ہے بس، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا اور اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان کو وسیع کرنا۔ مجھے یہ بتائیے، گھر کے باہر اگر مٹکا لگا دیا جاتا ہے راہگیروں کو پانی پلانے کے لیے، تو پھر یہ مٹکے صرف 10 دنوں میں کیوں، پورے سال میں کیوں نہیں؟ اور اگر مٹکے سے تم نے شربت اور پانی ہی پلانا ہے تو پھر روزے دار کہاں رہے؟ کیونکہ انہوں نے تو برکت کا پانی پینا ہے۔ میں راستے میں آتے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں اہتمام کے ساتھ گاڑی روکتے ہیں اور تبرک سمجھ کے وہ پانی پیتے ہیں، ایسا پیتے ہیں جیسا کہ کوئی آب حیات ہو۔ عمل تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا ہے۔ تم نے مٹکا لگا کر پانی پی لیا، پانی پلا دیا، شربت پی لیا، شربت پلا دیا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ روزے دار کہاں؟ جو عمل حدیث سے ثابت تھا اس کو نعوذ باللہ پیروں تلے لا کے رون دیا، مٹکا لگانا کس سے ثابت ہے؟ اور انتہائی بھائی بندی میں کہہ رہا ہوں، رہتی دنیا تک 1400 سال تک یہ مٹکے لگانا نہ کوئی ثابت کر سکا ہے، نہ کوئی ثابت کر سکے گا۔ یہ واہیات تباہیات، یہ خرافات جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں، اور خاص ہستیوں کی طرف ان خرافات کی نسبت کی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص کے انتقال کے بعد اگر اس کے پسماندگان جو ہے وہ سینہ کو بھی کریں، اس پر روئے، چیخ و پکار کریں، تو پھر جو مردہ ہے اس کے عذاب میں اضافہ کیا جاتا ہے، بشرطے کہ مرنے والے نے یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد
میری لاش پر نوحہ کرنے والی کرایہ پر عورتیں لے کر آنا۔ گاؤں دیہات میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، نوحہ کرنے والی پروفیشنل قسم کی رونے والیاں آتی ہیں، جب گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے تک خوب گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، جیسی مرحوم کا گاؤں شروع ہوتا ہے نہ جانے بالٹی کے بالٹی آنسو کہاں سے نکل آتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اذیت میں مبتلا کرنے کا یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں۔ شریعت میں 1400 سال 1450 سال سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں سے طریقے سے کوئی ایک ثابت کر دے کہ اس طرح کی بھی کوئی عبادت ہوتی ہے، میں سب سے پہلے اس کا مقلد بن جاؤں۔ میرے عزیزو، اور لکڑ کے پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، بعض ناسمجھ لوگ بناتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اس پر نذرانے پیش کر رہے ہیں، پلاسٹک کے گھوڑے ہیں، وہ اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس سے جو نا کیا کہتے ہیں اپنی منتیں جو ہے وہ مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، اس پر چڑھاوا کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، غیر اللہ کہ جس کو تراش کر تم نے بنایا وہ مقدس ہو گیا، چڑھاوا اس کے حضور تم نے پیش کیا، تو کیا اس طرح غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھانا جائز ہے؟ نہ عشاء کی نماز ہے، نہ فجر کی نماز ہے، ساری رات گوٹا لگا رہے۔ کہاں ہے؟ کون سی روایت میں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کون سے صحابہ سے ثابت ہے؟ جن کے تم ماننے والے ہو ان کے کسی قول و فعل سے ثابت کر دو بھائی، ان کے کسی قول و فعل سے ثابت کر دو۔ میں نے کہا نا، برملا کہتا ہوں کہ تم ان کے جن کے تم ماننے والے ہو ان کے ہم بھی ماننے والے ہیں، جن کے تم نام لیوا ہو ہم ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرتے ہیں، اپنی جوانیاں نچھاور کرتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے تقدس کے لیے درس بھی دیتے ہیں، درس لیتے بھی ہیں، تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں، تحفظ دینا بھی جانتے ہیں، اور راہزنوں کا راستہ کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ ہم نے تو سیکھا ہی ہے۔ تم کن کے تحفظ کی بات کر رہے ہو؟ کن کی بات کر رہے ہو؟ جن کی طرف نسبت تم کرتے ہو ہم انہیں اپنے کل سرمایہ سے عزیز سمجھتے ہیں، ہم انہیں اپنے کل سرمایہ سے عزیز سمجھتے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے کے مطابق اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ بھی ستارے کے مانند، وہ بھی ستارے کے مانند، یہ بھی ستارے کے مانند۔ اب اگر تم نسبتیں غلط کر کے امت کو اگر گمراہی میں مبتلا کر رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بابرکت دن ہے۔ تفسیر کبیر کے حوالے سے میں نے تفسیر کبیر والے کی یہ عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ لکھتے ہیں کہ ان المعصیۃ فیہا اشد عقابا، یہ بابرکت دن ہے، ان میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو پھر سزا بھی دگنی تگنی ملے گی، والطاعۃ فیہا اکثر ثوابا، اور اگر کوئی ان دنوں میں نیکی کرے گا تو اجر و ثواب بھی دگنا تگنا ملے گا۔ یاد رکھیے گا، تعصب کی بنیاد پر نہیں، تعصب کی بنیاد پر نہیں، ذاتی فوائد کی بنیاد پر نہیں، کسی غرض کی وابستگی کی بنیاد پر نہیں، نہ ہی اس وجہ سے کہ میں نے نماز کے بعد آپ حضرات سے مصافحہ کر کے شکرانے وصول کرنے ہیں، ایسے لوگ ہم نہیں ہیں، ہم تولے جانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تول پر آنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مول لگائے جانے کے اس مول پر اترنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بڑا جگرا چاہیے، بڑا دل گردہ چاہیے ہماری قیمت لگانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، احادیث مبارکہ ہے، دیانت کا تقاضا ہے، امانت کا تقاضا ہے، درست بات منتقل کرنا عین ایمان ہے، مداہنت درست بات اگر حقیقت پر مبنی نقل نہ کیا جائے تو مداہنت ہے،
دین کو چھپانے کے مترادف ہے۔ اس لیے صرف اور صرف اس کو امانت اور دیانت سمجھ کے میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا۔ باقی مرضی آپ کی، مقدر آپ کا، نصیب آپ کا، عمل آپ کا، جزا آپ کے لیے، سزا آپ کے لیے۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، جو مجھ سے بن پڑا وہ میں نے کر دیا، باقی امت کی مرضی ہے، جو ان سے بن پڑے وہ یہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستوں پر چلنے کی اور اسی طرح اس پر عمل پیرا ہونے کی اور درست بات کو سرخم تسلیم ہو کر برداشت کرنے، قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔